الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں درس تجوید القرآن میں، اور ہم آیت الکرسی کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور چند آیتیں ہم نے جو ہے پڑھ لی تھیں، اور اس کے بعد والا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج پڑھنا سیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے پڑھا جائے گا. تو آج ہمارا جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ ہے یعلمو. کیا ہے؟ یعلمو. تو یا پر جو ہے دیکھیں گے یا پر زبر ہے اور عین پر جزم ہے، تو زبر والے حرف کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. اور عین کی ادائیگی کریں گے، عین درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ عین پر جزم ہے تو عین پر جزم ہی رہے، عین پر زبر نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ زبر. بہت سے ناواقفیت میں پڑھتے ہوئے یعلمو پڑھ دیتے ہیں. یعلمو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ یعلمو پڑھ دیتے ہیں. جیسے نحنو کو بہت سے نحانو پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ نحانو. تو نحنو کو نحانو نہیں پڑھنا ہوتا، اور یعلمو کو یعلمو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یا کو عین میں ملا کر پڑھیں گے. یا عین زبر یا. کیا پڑھیں گے؟ یا عین زبر یا پڑھیں گے. یا یہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے، بلکہ پڑھنا ہوتا ہے یا. کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ یا. پھر یہاں پر لام پر زبر ہے تو اس کو بھی، لام کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر میم پر پیش ہے تو پیش کو بھی ہم بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یعلمو. ٹھیک ہے، ایک بار کہہ لو یعلمو. پھر ہمارا دوسرا کلمہ بنتا ہے ما بینا. کیا بنتا ہے؟ ما بینا. تو میم پہ الف ہے اور الف کے ساتھ کیا ہے؟ زبر ہے. تو اگر زبر کے ساتھ میں یعنی الف ہو، اور یہ کہہ لو الف سے پہلے زبر ہو، تو اس الف کو ایک الف کے برابر یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ الف واو یا حروف مدہ میں سے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ نہیں کھینچ رہے تھے، یہاں پڑھ لیتے یعلمو. لام پہ زبر ہے لمو، مگر یہاں پر میم کا الف ہے تو پڑھیں گے ما. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں ما کھینچ کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب با یا زبر بئی، نون زبر نہ بینا. تو یا پر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اسے کہتے ہیں یائلین. کیا کہتے ہیں؟ تو یائلین کو بھی بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اور نون پر زبر ہے تو زبر کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. تو اسے پورا کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ما بینا. کیسے؟ ہاں تو پورا کیا ہوا؟ یعلم ما بینا. اب نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ پر زبر ہے، پھر یا ہے، یا پر ساکن ہے یعنی جزم ہے، تو یہ بھی یائلین ہو گیا. تو حمزہ پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. یا پر جزم ہے تو یائلین ہو گیا، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. دال پر زیر ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یا سے پہلے اگر زیر ہو یعنی یا مدہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر تو نہیں کھینچنا کیونکہ یہاں پر یائلین ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، تو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ایدی. کیسے پڑھیں گے؟ ایدی. اب حامیم زیر ہم ہو گیا، تو پورا کیسے پڑھیں گے؟ ایدیہم. اب یہ قاعدہ بتایا تھا کہ میم کے بعد میم ہو تو ادغام کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ اور میم کے بعد با ہو تو اخفا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اظہار. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، کیونکہ میم کے بعد نہ تو میم ہے، میم کے بعد نہ تو با ہے، بلکہ میم کے بعد واو ہے. تو ادغام اور اخفا کرنے کی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ میم پر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. میم پر کیا پڑھتے ہیں؟ ٹھہر کر، یعنی ناک میں باز لے آ کر ایک الف کے برابر غنہ کر کے رک کر پڑھتے ہیں. جیسے اگر یہاں پر اس کے آگے با ہوتا تو میں ایسے پڑھتے ایدیہم، ایسے پڑھتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر با نہیں ہے، واو ہے، تو پڑھیں گے ایدیہم وما. کیسے پڑھیں گے؟
ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب واو پہ زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور واو کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو ادا کیا جاتا ہے۔ پھر میم پر زبر اور الف ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وما۔ اب اگلے اس میں کلمے پہ آتے ہیں خلفہم، تو خا پر زبر ہے، لام ساکن ہے، تو خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ پر پڑھے جاتے ہیں، اور حروف مستعلیہ کو پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو بلند کیا جاتا ہے، اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ فا پر زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پہ پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر جزم ہے، اور اب یہاں پر ہم اگر وقف کر لیتے ہیں تو میم پر خلفہم کہیں گے، خلفہم، کیا کہیں گے؟ خلفہم، کیونکہ میم کا وہی قاعدہ ہے، میم کے بعد میم ہو یا میم کے بعد با ہو تب جو ہے ادغام یا اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام یا اخفا۔ تو وہ جو ادغام اور اخفا ہیں یہ جب یہ آتے ہیں کہ جب ہم دوسرے حرف کو ملاتے ہیں، جب دوسرے حرف سے ملاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عارض بالحرف کیا ہے یہ؟ اور ادغام جو صفت ہے نا یہ عارض بالحرف ہے۔ کیا ہے؟ عارض بال، جب اگلے حرف سے ملائیں گے تبھی ادغام ہوگا، جب اگلے حرف سے ملائیں گے تب اخفا ہوگا۔ غنہ تو بغیر ملائے بھی ہوتا ہے، غنہ بغیر، کیونکہ میم اور نون میں صفت غنہ تو ہمیشہ پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آنی ہوتا ہے۔ یا میم اور نون پر تشدید ہو، یا نون اور میم پر کیا ہو؟ تشدید ہو۔ تو اگر ہم یہاں خلفہم پہ ٹھہر جاتے ہیں، کہاں پہ؟ خلفہم پہ اگر ہم ٹھہر جاتے ہیں تو پھر میم کا اظہار ہی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، تو خواب پر پڑھا جائے گا، باقی کوئی حرف اس میں کھینچنے والا نہیں ہے۔ فا پر زبر ہے، ہا پر پیش ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ خلفہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیم کی علامت ہے، کون سی علامت ہے؟ جیم کی۔ تو وقف کے بارے میں جانیں کہ جیم کی علامت کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیم کی علامت جو ہے اسے وقف جائز کی علامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف جائز کی علامت۔ یہاں ٹھہرنا تو بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر آدمی یہاں نہ ٹھہرے، آگے بڑھ جائے، ایک ہی سانس میں اگلے بھی جو ہے کلمات کو پڑھ دے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اس کے لیے جائز ہوگا، اور اگر یہاں ٹھہر جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ ٹھہر جائے تو کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، جیم کی اگر جیم کی علامت پر اگر ٹھہرتا ہے۔ اور جو طا کی علامت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں وقف مطلق کی علامت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف مطلق کی علامت طا کی جو ہوتی ہے، تو وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ پورا ایک بار پھر سے دوہرا لو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو آپ پڑھ کے دکھاؤ، سمجھ میں کیا آیا آپ کے؟ پڑھ کے دکھائیے، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں آپ کی غلطی ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھ کے سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ چلو ماشاءاللہ، صحیح پڑھا انہوں نے۔ تو اسی طریقے سے الحمدللہ اگر آپ توجہ دیتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔